بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پنجاب اسمبلی میں خوب ہنگامہ ہوا اور پی ٹی آئی کی دلی حسرتیں پوری ہو رہی ہیں. وہ ہنگامے جو کروانا چاہ رہے تھے قومی اسمبلی سے اور وہاں پر وہ تھوڑا سا ناکام ہوئے تھے. آج انہوں نے پنجاب اسمبلی میں بھرپور ہنگامہ کرایا. وہ تمام لڑائی جھگڑا جو ان کی خواہش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر سڑک پر، ہر ہاسپٹل میں، ہر ہوٹل میں، ہر ایئرپورٹ پر وہ ہنگامہ ہو، وہ آج انہوں نے اسمبلی سے شروع کروایا ہے. پنجاب اسمبلی میں اس ہنگامے کے ساتھ ساتھ ہی اس ہنگامے کے دوران ہی انتخاب بھی ہو گیا اور پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز منتخب ہو گئے ہیں. انہوں نے وہاں پر خطاب بھی کر دیا ہے. اور یہ سارا جو ہنگامہ تھا وہ کیوں ہوا؟ یہ پارٹی کی پالیسی تھی اور اس پارٹی پالیسی کا بڑا واضح ثبوت جو کہ بار بار عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے بیانات سے آ رہا ہے، آج اس کو دہرایا ہے فواد چودھری صاحب نے. آج دوپہر اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم سول بدامنی سے چند انچ ہی دور رہ گئے ہیں. یعنی وہ خانہ جنگی کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں اس ملک کو، اس کی وہ دھمکی دے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اب تک انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، مگر اب بہت جلد وہ اس ناراض اور مشتعل ہجوم کو نہیں روک سکے گا اور ہم دیکھیں گے کہ ملک بدامنی میں ڈوب جائے گا اور پھر امپورٹڈ لیڈر ملک بھی چھوڑنے کے قابل نہیں ہوں گے. یہ وہ دھمکی ہے جو وہ حکومت کو دے رہے ہیں اور یہ وہ اشتعال ہے جو وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو دلا رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غصے میں آئیں، لوگ اس بات پر عمل کریں اور لوگ سڑکوں پر آ جائیں، لوگ ایک دوسرے کو ماریں، زخمی کریں، قتل کر دیں. اس کا ایک مظاہرہ، عملی مظاہرہ ہم نے 3 دن پہلے اسلام آباد کے ہوٹل میں دیکھا جب پی ٹی آئی کے ایک کارکن نے یا ایک حمایتی نے بار بار نور عالم خان کو گالیاں بکیں اور پھر وہاں پر ایک جھگڑا ہوا جس میں پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر اور باقی لوگوں نے مل کر ان صاحب کو پھینٹی لگائی. انتہائی قابل مذمت بات ہے کسی پر ہاتھ اٹھانا، کسی پر تشدد کرنا. لیکن یہ چاہ کون رہا ہے؟ یہ چاہ رہے ہیں صرف پی ٹی آئی والے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی بقا اسی چیز میں ہے کہ ملک میں ہنگامے ہوں، لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، لوگ ایک دوسرے کو ماریں، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی نیریٹو نہیں ہے. وہ جو انہوں نے کارکردگی دکھانی تھی وہ تو دکھائی نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد وہ لیٹر گیٹ آیا، وہ تقریباً ٹھوس ہو چکا ہوا ہے. اب ایک ٹول ان کے پاس ہے جو ان کے لیڈرز نے شروع کر دیا ہے اور ممکنہ طور پر کراچی کے جلسے میں عمران خان صاحب بھی اس کو آگے لے کے چلیں گے. اس پر ہم ابھی بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے پنجاب اسمبلی میں آ جائیں کہ اجلاس شروع ہوتے ہی حکومت جو ابھی تک موجود تھی، یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح وہاں اس ووٹنگ کو روکا جائے، جو وہ مسلسل 2 ہفتے سے روکنے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہاں پر ووٹنگ نہ ہو، کیونکہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں پرویز الہی، وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تو کہتے رہے کہ ہمارے پاس 193 کا نمبر موجود ہے یا 191 کا نمبر موجود ہے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس یہ نمبرز موجود نہیں ہیں. اسی لیے وہ اس ووٹنگ کو کسی بھی طرح رکوانا چاہ رہے تھے. انہوں نے بڑی کوشش کی، کورٹس میں گئے، ہر طرف سے ناکامی کے بعد پھر ان کے پاس ایک ہی حل بچتا تھا کہ ان کے لوگ آج ہنگامہ آرائی کریں. اور پھر وہی ہوا. انہوں نے اسپیکر کی چیئر کا گھیراؤ کیا، یعنی ڈپٹی اسپیکر جو اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد فزیکل ہو گئے، ان کو مارنے کی کوشش کی، ان کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا، دھینگا مشتی ہوئی، مکے پڑے، ایک دوسرے کو تھپڑ پڑے. یہ سارا کچھ ہم نے اسمبلی میں دیکھا، کیونکہ میڈیا کو، جس کو وہ ہمیشہ روک کر رکھتے تھے، وہاں پہ میڈیا نہیں آنے دے رہے تھے. آج کی پروسیڈنگ کے لیے کورٹ کے آرڈرز پر میڈیا وہاں موجود تھا اور وہ کوریج ساری ہم تک پہنچتی رہی، وہاں سے فوٹیج آتی رہی. وہاں جو گند مچا ہوا تھا وہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس میں کوشش ان کی صرف یہ تھی کہ کسی بھی طرح اجلاس ملتوی کرا دیا جائے، روک دیا جائے اور ووٹنگ نہ ہو، کیونکہ وہ ہار رہے تھے. اور لیکن جب کوئی حل نہیں بچا، ہاں اس دوران میں پھر مزید ہنگامہ بڑھا تو چودھری پرویز الہی صاحب بھی زخمی ہو گئے. اچھا، اس زخمی میں انہوں نے اپنے ہاتھ پر جو پٹی باندھی ہے جس کو وہ فریکچر ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو فریکچر والا بازو وہ اس طرح سے ہلایا نہیں جا سکتا، لیکن
ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہو نہیں ہو گئی ہو جس میں وہ اس فریکچر کو بھی دکھا رہے ہیں، تو امکان یہ ہے کہ وہ فریکچر نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ایک دوسرے کو مارا گیا ہے، جو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، نہ یہ کوئی جمہوری روایت ہے، نہ پارلیمانی روایت ہے۔ اور پھر آج تو وہاں پر پولیس کو بھی انٹری ہو گئی، جس پہ چودھری پرویز الہی صاحب سب سے زیادہ انہوں نے شور مچایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت کے اور پارلیمانی روایات کے خلاف ہے کہ پولیس جو ہے وہ ہاؤس میں آ جائے، اسمبلی ہال کے اندر آ جائے، لیکن خیر پولیس بھی آئی، اس کے بعد وہ پولیس باہر نکل گئی، چونکہ ہائی کورٹ کے جو آرڈرز تھے اس کے مطابق وہاں پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے چیف سیکریٹری اور آئی جی کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اس حوالے سے ماحول پر نظر رکھیں، اس کو دیکھیں، اس پہ غور کریں اور اس کو کنٹرول کریں۔ تو یہ سارا کچھ وہاں ہوتا رہا، لیکن اس سارے ہنگامے کے بعد جب ووٹنگ کا مرحلہ آ گیا تو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں سے بائیکاٹ کر گئے۔ ایک مرتبہ پھر وہ اپنا غیر جمہوری رویہ دکھا رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں جیت سکتے، جو کہ عمران خان نے بھی کہا تھا تحریک عدم اعتماد کے بارے میں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ہم اس کے رزلٹس کو نہیں مانیں گے۔ مطلب کتنا غیر جمہوری رویہ ہے ان کا کہ جو چیز ان کے خلاف جائے گی وہ سارا پروسیجر پورا کرتے ہوئے، تمام قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ کام ہو جائے گا اور رزلٹ ان کے خلاف آئے گا تو وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ آج پنجاب اسمبلی میں بھی انہوں نے یہی دکھایا ہے کہ اگر ہم ہار رہے ہوں گے تو پھر ہم نہیں اس کا حصہ بنیں گے، ہم اس کارروائی میں ہی نہیں شامل ہوں گے، اور ممکن ہے کل وہاں سے استعفے بھی آ جائیں، اور ان کے پاس 100+ میں بلکہ 150+ میں بھی ہو سکتے ہیں تقریباً ان کے ممبرز ابھی جو کچھ نکل جائیں گے مختلف گروپس کی صورت میں، تو کوئی 140 اور 120 کے درمیان یہ نمبر آ سکتا ہے جو جن کی طرف سے وہ استعفے بھی دلوا سکتے ہیں۔ اس صورت میں ایک آئینی پوزیشن دیکھنا ہوگی کہ کیا وہاں پہ ضمنی الیکشن کس طرح ہوگا، کیونکہ 100+ میں جب لوگوں کے لیے ضمنی الیکشن کے لیے بات ہوگی، لیکن ابھی یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ جس طرح قومی اسمبلی کے استعفے ابھی تک ایک کہانی ہے، اس میں سے بہت سے لوگ ابھی سامنے آ رہے ہیں اور آ جائیں گے جو یہ بتائیں گے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا یا ہماری اس میں مرضی شامل نہیں ہے، وہ پہلے سے لکھا ہوا استعفیٰ موجود تھا وہاں جمع کرا دیا اور ان کے استعفے منظور نہیں ہو سکیں گے قومی اسمبلی میں۔ تو اسی طرح پنجاب اسمبلی میں کیا ہوگا، وہ استعفے کن کن لوگوں کے آئیں گے اور کن کے قبول ہو سکیں گے، یہ سارا پروسیجر ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہاں پر کتنے لوگوں کے ساتھ ضمنی الیکشن کرانے کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں اس الیکشن کے بعد نئے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے خطاب فرمایا اسمبلی سے، اور وہ ٹپیکل وہی باتیں انہوں نے کی کہ بڑے مشکل حالات ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو نواز شریف کا سپاہی یا نواز شریف کا کارکن قرار دیا ہے، چلے اچھی بات ہے، وہ پارٹی ڈسپلن اور اپنے بڑوں کو ایکنالج کرنا، ان کو ماننا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ ٹپیکل سی ایک روایتی تقریر کی ہے کہ پنجاب میں بہت برے حالات ہیں، میں جب نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ گھروں میں بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور بوڑھے والدین کے لیے دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اور بھائی یہ حکومتوں کا یہ رونے سنانا حکومتوں کا کام نہیں ہوتا۔ آپ اتنے دن سے ایک پروسیجر چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، تو آپ یہ پلان لے کر آئیں کہ میں اب یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ میری اناؤنسمنٹس ہیں، یہ میرے پلانس ہیں اور یہ اس کا روڈ میپ ہے، ہم یہ سٹیپ وائز یہ سٹیپس لیں گے اور اسے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اور کم از کم اپنے ابا جی کی طرح کر لے، کچھ تو اس میں بتائیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی جو کی تھی ان میں سے کچھ چیزیں تو ان کا جواب آ گیا۔ پہلے وہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ اب بجٹ میں کنسیڈر ہوں گی۔ ہفتے میں 2 چھٹیاں ختم کرنے کا معاملہ جو تھا وہ شاید بیوروکریسی کی طرف سے رد عمل جو آیا ہے، اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب نے ہی اس پر بھی جواب دیا ہے کہ وہ شاید صرف رمضان کے لیے ہم اس کو کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کو ریکنسیڈر کریں گے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ منتخب وزیر اعظم نے اس ملک کے فیصلے کرنے ہیں یا مفتاح اسماعیل نے کرنے ہیں، اور اگر مفتاح نے بھی کرنے ہیں اور ان کی کوئی اس میں پوزیشن ہے تو یہ پہلے کیوں نہیں شیئر کر لیتے ہیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا کیوں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس سارے ہنگامے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی مزیدار بات یہ ہوئی ہے کہ جو بزدار صاحب ہیں انہیں ویسے تو اب کافی دن ہو گئے ہیں فارغ ہوئے، اور وہ اپنا ٹینیور تقریباً ان کا پورا ہو چکا ہے، جو گریس پیریڈ بھی ہوتا ہے گھر کا استعمال اور وہ ساری چیزیں، لیکن ابھی بھی ان کے بقول انہوں نے اپنے گھر کا انتظام نہیں کیا ہے۔ اور 3-4 روز قبل جب انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اپنے سیکریٹریز کے ساتھ بات کی ہے کہ میں ابھی گھر ڈھونڈ رہا ہوں لاہور میں کوئی رہنے کے لیے اور میرے پاس گھر نہیں ہے، تو انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ حمزہ شہباز کو کوئی میسج بھجوائیں کہ جب تک آپ کے گھر کا بندوبست نہ ہو جائے تو آپ کو وہاں پر رہنے کی اجازت مل جائے۔
تو 4 دن پہلے سے انہیں شور تھا کہ یہ درخواست حمزہ شہباز ہی کو کرنی ہے، اگر انہیں ریلیف ملنا ہے، اگر انہوں نے گھر کو استعمال کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو انہیں یہ ریلیف حمزہ شہباز دے گا۔ تو وہ دکھا تو یہ رہے ہیں کہ ہم بڑا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ لوگ ہمت ہار چکے ہیں۔ اب تو صرف ان کے پاس لڑائی جھگڑے، مار کٹائی اور ہنگامہ آرائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ ان کے پاس صرف یہی باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے وہ آگے چلنے کی کوشش کریں گے۔ اور خان صاحب کا آج جلسہ بھی ہے جس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، امید ہے کہ بڑا جلسہ ہوگا، کراچی میں ہے، اور وہ اس کے لیے جس طرح سے پنڈال سجایا جا رہا ہے اور وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، ان کی پارٹی کوشش کر رہی ہے، اور وہاں پر تو ابھی ان کے پاس ATMs بھی موجود ہیں سندھ میں۔ فیصل واڈا صاحب ہیں، علی زیدی صاحب ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پیسوں کے حوالے سے بھی، تو وہاں پر امید ہے کہ کوئی اچھا بڑا جلسہ ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب بات کیا کریں گے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ تو وہ بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کل کے ان کے 3 ساتھیوں کے جو بیانات ہیں، شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ، ان تینوں نے کل جو بیانیہ دیا ہے وہ بڑا ہی واضح یہ تھا کہ DGISPR نے فوج کی ترجمانی کرتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ تو PTI اس بیانیے کے ساتھ آئی ہے کہ فوجی ترجمان نے جو باتیں بتائی ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کی نفی کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں۔ اور باتیں کیا تھی؟ 2 بڑی سمپل سی باتیں تھی کہ سازش کوئی نہیں ہے امریکہ کی یا انٹرنیشنل کوئی بھی ایسی سازش نہیں ہے عمران خان صاحب کو ہٹانے کی، وہ ان کے اپنے کرتوت تھے کہ وہ اتنے پیریڈ میں اپنے حامیوں کو، اپنی حمایتی پارٹیوں کو، اپنے اتحادیوں کو اور اپنی پارٹی کے ممبران کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چل سکے، یہ سازش ہے ان کی۔ اور بی ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ کے لیے اب جو مرضی سٹوریاں آ جائیں، اگر وہ سب غلط ہیں جو خان صاحب نے کہا، جس کا کلیم کیا اور اس کا ریبٹل آتا رہا، تو خان صاحب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کی نفی ان کے اپنے 2 ساتھیوں، ہمارے وزیر خارجہ، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ دونوں نے بتایا تھا، معید یوسف نے اور شاہ محمود قریشی نے، کہ ایسا کوئی ڈیمانڈ امریکہ کی طرف سے آئی ہی نہیں ہے۔ اڈے مانگنے کی جو بات ہو رہی تھی کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہیں اور ہم نے انکار کر دیا ہے، تو ان دونوں صاحبان نے یہ بتا دیا تھا کہ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی ہے۔ تو ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ اپنے سپورٹرز کو اور اپنے ووٹرز کو دکھانے کے لیے یا سنانے کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ جو غلامی والا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان ایک غلام ملک ہے اور ہم اس کو آزادی دلائیں گے، پتہ نہیں 75 ایئرز ہو گئے ہیں پاکستان کو تو آزاد ہوئے، اور 3.5 سال حکومت جو تھی PTI کی اس میں بھی پاکستان آزاد رہا۔ لیکن جب سے 4 دن سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ پاکستان کی آزادی بھی ختم ہو گئی ہے، اور ختم ہونے کی وجہ صرف کیا ہے کہ ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اور وہ حکومت ختم ہوئی ہے جو ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، چونکہ ان کے اپنے ساتھی انہیں چھوڑ گئے ہیں، اس وجہ سے وہ حکومت گر گئی ہے۔ تو اب انہیں لگتا ہے کہ یہ ساری حکومت جو ہے اس کے خلاف کوئی وہ ہو رہا ہے، سازش ہو رہی تھی۔ تو عمران خان صاحب جو یہ بیانیہ لے کر چل رہے ہیں، جو لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، جو لوگوں کو میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے لیے اور اپنے اداروں کے لیے، اپنی فوج کے لیے، اور ایون فوج کے اندر جو سپلٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چند افراد کو ٹارگٹ کر کے ان کے خلاف جو کیمپین چلا رہے ہیں، وہ انتہائی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ اپنے ملک کو نقصان پہنچا کر وہ اگر اپنے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ گھاٹے کا سودا ہوگا، نہ انہیں اقتدار ملے گا۔ اس طرح کی مثالیں بھی موجود ہیں، ہمارے سامنے الطاف حسین کی مثال موجود ہے کہ وہ پھر یہاں پر نہیں چل سکے تھے، خان صاحب بھی اور ایون ان کے لوگ بھی ان سے تنگ آ گئے تھے، کیونکہ ان کی چیزوں کی وضاحتیں وہ کتنی دن دیتے رہے یا کتنے دن دے سکتے تھے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے بھی جو ساتھی ہیں جو ابھی تک ان کے ساتھ ہیں، تھوڑے سے رہ گئے ہیں، بہت سے ساتھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان کے جو ایون کابینہ کے اراکین جو تھے ان میں سے میجورٹی جو ہے اب ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہے، نہ وہ ان کے جلسوں میں موجود ہوتی ہے، نہ ان کا دفاع کر رہے ہیں، نہ ان کے بیانیے کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو آج ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک، یہ لوگ بھی اس بیانیے کے ساتھ زیادہ دن نہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہر سیاسی ذہن رکھنے والے شخص کو اندازہ ہے کہ یہ جھوٹا بیانیہ زیادہ دن نہیں چل سکتا۔
हाँ, अगर कोई ऐसी हकीकत हो जिसकी बुनियाद पर कोई प्रिंसिपल्स के साथ, कोई उसूलों के साथ खड़े हो, तो फिर तो समझ आती है। वो कौन से असूल, वो जो तोशा खानों से सैकड़ों वो जो गिफ्ट मिले हुए हैं वो लेकर खा गए, वो हमें असूलों की बात बता रहे हैं। वो जो मलिक रियाज से पैसे ले लेकर खाते रहे हैं और मलिक रियाज को एक्स्ट्रा फेवर देते रहे हैं उनके मुख्तलिफ़ चीज़ों में, ख़ुसूसन वो जो इंग्लैंड से पैसे आए थे उसके हवाले से कोई 38 बिलियन रुपीज़ थे, 38-40 अरब रुपए, वो इखलाकियात की या असूलों की बात करेंगे। खान साहब, ये मुमकिन नहीं होगा। अपने जो चंद साथी हैं आप उनको भी लूज़ करने जा रहे हैं, उनको अपने साथ रखिए, अपना बयानिया बदलिए। हाँ, अवाम के लिए बात कीजिए, अवाम के हकूक़ के लिए बात कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए, उनसे माजरत कीजिए कि वो उनके हकूक़ के लिए काम नहीं कर सके हैं। जो भी गलतियाँ थी हो जाती हैं, और बताएं कि अब वो दोबारा अगर आएंगे तो उनका ये एजेंडा होगा और ये उनका मैनिफेस्टो होगा, उनका जो मंशूर होगा, और उस पर वो इस तरह से अमल करेंगे। अब तो उनको तजर्बा भी हो गया, 3.5 साल वफाकी हुकूमत चला ली है और 8.5 साल KP की हुकूमत उन्होंने चला ली है। तो इस नए बयानिए के साथ आएँ ताकि आप भी इस मुल्क में चलें और इस मुल्क के लोग अमन और सुकून के साथ रह सकें। ये लड़ाई झगड़ों में करके एक दूसरे के सर फाड़ने, एक दूसरे को मार कर ये मुल्क नहीं चल सकता। शुक्रिया।